میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن رمضان المبارک میں روزوں کا، قیام کا، عبادات کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا۔ یعنی گناہوں سے جس طرح ایک بچہ پاک ہوتا ہے، ایسے جو روزوں کا، رمضان المبارک کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے رمضان گزارتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ ہم نے رمضان المبارک میں عبادات کے ذریعے، خرچ کرنے کے حوالے سے اور مختلف انداز میں محنتیں کیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب آپ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اور وہ نئی زندگی کیسی ہو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات آج انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اب اگر ہم نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں گناہوں سے معافی کے بعد، تو اپنی زندگی میں ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لے۔ اپنی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق کر لے۔ اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے معاملات بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہمارے معاملات ایسے ہو جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے، آپ کا عمل ہے اور آپ کا نمونہ اور اسوہ ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، اللہ نے مجھے بھیجا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ ہی نے مجھے بھیجا، میری پیروی کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف یہی نہیں کہ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ تو میرے بھائیو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، جو بھی رسول تمہیں دے تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جس چیز سے وہ روک دے اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، ہم مومن بن ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن بن ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ آپ کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا، جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں لے کر آیا ہوں اس کی آپ کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ میرا جی چاہتا ہے میں فلمیں دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے میں جھوٹ بولوں، میرا جی چاہتا ہے میں لوگوں کی غیبتیں کروں، میں کر لیتا ہوں، تو میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے، ان چیزوں سے۔ اور اگر میں یہ نہیں مانتا تو گویا میں رسول کی نہیں مانتا، جب میں رسول کی نہیں مانتا تو میں گویا اللہ کی نہیں مانتا، اور میرا خالق اللہ ہے، مجھے روزی اللہ دیتا ہے، مجھے آنکھوں کی بینائی اللہ نے دی ہوئی ہے، ہاتھوں کو ہلانے کی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یہ ساری طاقتیں چھین سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے دی ہوئی ہے، پھر بھی میں اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت نہ کروں، فرما برداری نہ کروں، تو یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نبی سے محبت کا، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دعوے کا پتہ چلتا ہے عمل سے۔ میں نبی کی محبت کا دعویٰ تو کروں، لیکن اپنی خواہشات کی پیروی کروں، نبی کی ایک بات بھی نہ مانوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جھوٹی محبت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم مومن بن ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں اگر نبی کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہ کریں، کسی ایک معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہ کریں، ہر معاملے میں۔ یہ نہیں کہ جو مجھے اچھا لگے وہ میں کر لوں، اور جو میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، وہ میں نہ کروں۔ میں اگر داڑھی رکھ لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں اگر کوئی ایسا کام کروں جو لوگوں کو ناپسند ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور نبی نے حکم دیا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک بات ہے، نبی کی مخالفت انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب میں دیکھوں کہ نبی کی کیا کیا سنتیں، بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے 2 نکاح 3 نکاح کرنا ہی سنت ہے، ہاں ہے، لیکن اور بھی بہت سی سنتیں۔ مجھے نبی کی ہر سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا، کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی محبت کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس سے پتہ چلتا ہے نبی سے محبت کا۔ آپ کی اطاعت اور فرما برداری سے پتہ چلتا۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ جو جنت میں جانے سے خود انکاری ہو جائے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ بھی سن لیجئے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری فرما برداری کر لے گا، جو میری اطاعت کر لے گا، جو میری پیروی کر لے گا، میری اتباع کر لے گا، وہ تو جنت میں چلا جائے۔ ومن عصانی، جو کسی ایک معاملے میں بھی میری نافرمانی کرے گا، فقد ابا، گویا وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے، جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی اطاعت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ کاروباری آدمی جو بھی کوئی چیز تیار کرتا ہے تو مارکیٹ میں نمونے کے طور پر وہ لے کر جاتا ہے، اور ان چیزوں میں جو سب سے خوبصورت ہوتی ہے، سب سے اچھی ہوتی ہے، وہ پکڑتا ہے نمونہ دکھانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا، اس لیے تم نبی کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق چل۔ دیکھو کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، اپنے اخلاق کو ویسا بناؤ۔ دیکھو کہ آپ کی نماز کیسی ہے، اپنی نماز کو ویسا بناؤ۔ دیکھو کہ آپ کی خوشی کا طریقہ، غمی کا طریقہ کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کا لین دین کیسا ہے۔ اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو، اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو ویسا بناؤ۔ یہ ہے نبی کے نمونے کے مطابق چل، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر۔ کوشش کریں کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ میرے بھائیوں، یہ ائمہ دین بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دین کا کام لیا، انہوں نے دین کو پھیلایا، اجر عظیم حاصل کیا۔ وہ دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، لیکن نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی امام کی بات کو مت اپنائیں، کیونکہ اللہ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جو امام ہیں وہ نبی کی پیروی کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔
یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، لیکن یاد رکھیں اصل اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ورق پڑھتے جا رہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو ہلا کر کہا الا تنظر الی وجہ رسول اللہ، آپ پڑھی جا رہے ہیں، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ نے جب دیکھا کہ آپ سخت غصے میں ہیں تو حضرت عمر فرمانے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ، میں اللہ کے غصے اور رسول اللہ کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرمانے لگے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، یہ تو تورات کا ایک ورق ہے نا، اگر موسیٰ بھی اب زندہ ہو کر آ جائیں، فاتبعتموہ، تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ آج آپ اندازہ لگائیں، موسیٰ اپنے وقت کے نبی ہیں، ان کی اطاعت اس دور میں جب وہ نبی تھے عین اسلام تھا، نبی کی نبوت کے بعد ان کی نبوت منسوخ ہو گئی، اب اگر وہ موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنایا جائے جو اپنے وقت کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ۔ مجھے بتائیں کہ کیا رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ کر ائمہ دین جو بڑی برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کی بات کو مانا جائے تو یہ گمراہی نہیں ہوگی؟ کتنی واضح بات ہے میرے بھائیوں، بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، آپ کی عاقبت سنوارنے کی بات ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، یہ آپ کو جنت میں لے جانے والی بات ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پھر ایک اگلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور وہ میری نبوت کو پا لیتے، لَاتَّبَعَنِي، تو وہ ضرور میری پیروی کرتے۔ موسیٰ بھی پیروی کرتے۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد نہیں کہ کس سن میں، ایک اخبار میں کسی عالم دین کا ایک مضمون تھا، تو انہوں نے اس میں لکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں۔ یعنی مجھے اس قدر صدمہ ہوتا ہے، یعنی کس قدر تعصب ہے ہمارے ذہنوں میں بھرا ہوا۔ واللہ العظیم میں نے یہ اخبار میں پڑھا، شاید آپ میں سے بھی کوئی گواہی دے کہ یہ اخبار میں آیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، آپ کی اتباع کرنے والا بنائے، آپ کی پیروی اور
اطاعت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں اگر جنت میں جانا چاہتے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما چکے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رسول کی مخالفت جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جہنم میں لے جاتی ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ایک ہے پتہ نہیں تھا، معافی ہو سکتی، اللہ فرما رہا ہے من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، پھر وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر چل پڑا ہے، نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، زبردستی نہیں روکتے، ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن یاد رکھے ہم اسے جہنم میں داخل کریں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ اس لیے میرے بھائیو، رسول کی اتباع آپ کو جنت میں لے جاتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کو جہنم میں لے جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اتباع چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مخالفت۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کل نبیوں کا ساتھ کا باعث بنے گی، نبیوں کا ساتھ ملے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ یعنی رسول اور اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعامات کیے، انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، کن کن پر انعام فرمایا؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے بہتر ساتھ ہو نہیں سکتا۔ نبیوں کا ساتھ ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ کی قسم، اگر میں داڑھی اس لیے رکھتا ہوں کہ نبی کی سنت ہے، چاہے لوگوں کو پسند نہیں، چاہے لوگ مجھے مولوی کہیں گے، چاہے مجھے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے تو میں نے اس کو رکھنا ہے۔ اگر یہ آپ ارادہ کر لیں، اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا، اللہ آپ کو لیے آسانی بھی پیدا کرے گا، اللہ آپ کو شہداء، نبیوں کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے پہ پورا اترتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس پر اللہ خوش ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ، ہاں آزمائشیں آتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں کہ کتنا صبر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ آخر کار نتیجہ یہی کرے گا کہ آپ کو جنتوں میں داخل فرمائے، نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جنت میں لے جائے۔
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، کتاب اللہ، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وہو حبل اللہ، اور یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامنا ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس رسی کو تھام لے گا وہ تو ہدایت پر ہو، ومن ترکہ کان علی ضلالہ، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی یہ جو رسی ہے اس کو تھام، ہر معاملے میں کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے بنیں، ہر معاملے، اور یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ ایک آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن جو منمانی کرنے والا اور رسول کا راستہ نہ اپنانے والا، آپ کی اتباع فرما برداری اطاعت نہ کرنے والا افسوس کرے گا۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں بتا دیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ ہوگا، اور اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہو نہ۔ دیکھیں نا، دنیا میں ہم ڈراوے دیتے ہیں، سننے والے کو بھی پتا ہوتا ہے اس نے کوئی آنکھیں نہیں نکالنی، اور کہنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے، ڈراوا ہوتا ہے، میں تیری آنکھیں نکال دوں، تیری ٹانگیں توڑ دوں۔ اللہ کی قسم یاد رکھیں، اللہ جو فرماتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے فرماتا ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھیں یہ ڈراوا ہے یا صرف ایک بات ہے، نہیں، اللہ جو بات فرمائے، اس کا نبی جو بات فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے بیان ہو رہے۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا یہ ظالم جو رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا رہا، یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپناتا، یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے اصل ہدایت سے گمراہ کر دیا، اصل ہدایت سے ہٹا دیا، بعد اذ جاءنی، حالانکہ وہ ہدایت، وہ ذکر میرے پاس آیا، میں نے سن لیا، لیکن کیونکہ میں نے اسے دوست بنا لیا اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا، یہ شیطان کے پیچھے لگ کر لوگ رسوا ہو۔ اور ایک دوسری جگہ کیا فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تاکہ ہر جگہ ہر طرف سے گرمائش پہنچ جائے۔ فرمایا یقولون، تکلیف ہوگی تو کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کر، وہ دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے جنت میں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے اے کاش ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے، ہم نے کیا کیا، انا اطعنا اللہ، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، سید کی جمع ہے سادہ، سادتن، ہم اپنے سرداروں، وکبراءنا، اور اپنے بزرگوں، کبراء کبیر، بڑے کو کہتے ہیں بزرگ، یعنی ہم اپنے بزرگوں اور اپنے سرداروں کے پیچھے لگے رہے۔ فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ،
اے اللہ ان کو دگنا عذاب دینا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دینا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر بہت لعنت پھینک، ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی کی مخالفت سے بچ، نبی کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدھ مثال دے دیتا ہے، مہیا کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ او بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب اس نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، کہنے لگا لستطعتو، او جی میں کھا نہیں سکتا، یعنی اپنا بھرم، اپنی عزت بچانے کے لیے کہنے لگا کہ میں کھا نہیں سکتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک چھوٹا سا جملہ، لستطعت، تو کھا بھی نہ سکے۔ اور اس سے پہلے صحابہ بتاتے ہیں کہ جو اس نے کہا تھا وہ تکبر کی وجہ سے کہا، ما منعہ الا الکبر، اس کو نبی کی بات ماننے سے تکبر نے روکا، تکبر کی وجہ سے اس نے کہا جی میں کھا نہیں سکتا، اور میرا بھرم لے جائے لوگوں میں، بے عزتی نہ۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک جملہ بولا، لستطعت، تو کھا بھی نہ سکے، اتنا کہنا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کا ہاتھ اس موقع پر جہاں تھا، یہاں تھا تو یہیں شل ہو گیا، یہاں تھا تو یہیں شل ہو، یہاں تھا تو یہیں، پھر ما رفعہ الی فی، پھر کبھی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نبی کی مخالفت کا ایک اللہ نے عبرت کے لیے ہمیں نمونہ بتا دیا۔ اب کوئی کہے جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ نمونہ ہوتا ہے، ایک آدھ نمونہ ہوتا ہے جو اللہ دکھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی مخالفت سے بچ، اللہ کے نبی کی مخالفت سے بچ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہر معاملے میں اطاعت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عروہ حضرت ابن عباس سے کہنے لگے کہ آپ حج تمتع کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر تو نہیں کرتے تھے حج تمتع، حضرت عمر تو نہیں کرتے تھے، تو آپ حج تمتع کی اجازت کیوں دیتے؟ حضرت ابن عباس جذبات میں آ گئے اور فرمانے لگے ما اراکم منتہین، میں نہیں دیکھتا کہ تم باز آؤ گے، حتی یعذبکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے۔ نحدثکم عن رسول اللہ، ہم تمہیں رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں، وتحدثون ابو بکر و عمر، اور تم ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کی بات نہیں چلتی۔ یعنی اس قدر صحابہ میں یہ جذبات تھے ان کے کہ نبی کی مخالفت میں حضرت ابو بکر کا حوالہ، حضرت عمر کا حوالہ برداشت نہیں۔ اقول قال رسول اللہ، وہ کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر اور عمر یوں کہتے ہیں، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں احتیاط کی زندگی گزارنا چاہیے، نبی کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے موطا امام مالک، اس میں انہوں نے احادیث بھی جمع کی ہیں اور اقوال صحابہ بھی جمع کیے، اور اقوال تابعین بھی۔ اب انہوں نے یہ کتاب لکھ دی، جب مرنے لگے، فوت ہونے لگے، تو کہنے لگے کاش
میں صرف احادیث کو جمع کرتا، صرف احادیث کو جمع کرتا، یعنی ان کے نزدیک احادیث ہی اصل ہے۔ کاش میں صرف احادیث کو جمع۔ صحابہ کی بات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، کاش میں ساری احادیث ہی جمع کرتا، وہ یہ کہتے۔ اور یہ وہ امام مالک ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے دور میں آپ کو پتہ ہے ہر دور میں علماء ایسے مل جاتے ہیں جو حکمرانوں کے چاہنے کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ پیش آیا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ کوئی حکمران کسی کی بیوی پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے یہ فتویٰ لیا، تو فتویٰ مل گیا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی۔ امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے آپ کے سینے پہ بندوق رکھی اور کہا دے اپنی بیوی کو طلاق، نہیں تو ابھی اڑا دوں گا، اور آپ نے کہا میں نے طلاق دے دی ڈر کے مارے، تو یہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی حدیث کے مطابق۔ لیکن اس وقت کے کچھ علماء حکمران کی چاہت کے مطابق انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے جب یہ فتویٰ دیا کہ نہیں ہوتی، تو حکمران ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ گدھے پہ سوار کیا گیا، آپ کے منہ پر کالک ملی گئی اور بازاروں میں پھرایا گیا، اور جس چوک پر وہ پہنچتے تھے کھڑے ہو جاتے اور کہتے لوگوں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا فانا مالک ابن انس، میں مالک بن انس ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے استقامت، اور یہ ہوتی ہے حدیث سے محبت اور اس پر ڈٹ جانا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح جج کے فیصلے اور ججمنٹ کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور باقی امام احمد رحمہ اللہ، سب یہ مسلمانوں کے جج ہیں، ان کی ججمنٹ کے خلاف اپیل ہو سکتی، ان کی ججمنٹ کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دین نہیں، اور صحیح بھی ہو سکتی ہے ان کی ججمنٹ، غلط بھی ہو سکتی، اس لیے اپیل ہو سکتی ہے۔ اگر اپیل نہیں ہو سکتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، ہم میں سے ایک گروہ کہتا ہے اگر اسلام لانا ہے فقہ حنفی نافذ کر دو، ایک اور گروہ اٹھتا ہے کہ اگر اسلام لانا ہے فقہ جعفری نافذ کر دو۔ ہم کہتے ہیں اگر اسلام لانا ہے کتاب و سنت نافذ کر دو، کیونکہ یہی اصل دین ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھیں اس بات کو، دیکھیں ان بزرگوں کی بزرگی بجا ہے، ان کا اکرام ہے، ان کی عزت ہے، یہ دین کے خادم ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی، جنت کمائی، لیکن دین اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ان کی بات جو ان کی ذاتی بات ہے وہ دین نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔